برادران اسلام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، ابھی قرآن کریم کی دو جگہ سے دو چھوٹی سی آیت تلاوت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں خبردار کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس بات کو قرآن کریم کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، پھر اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، پھر اپنے پڑوسیوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا پیارا نبی، اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا تاجدار نبی وہ ارشاد فرماتا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا میں تجھے نہ بتلاؤں کہ کل قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے بتلا دیجئے کہ کل قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے عائشہ، کل قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام انسان بھی، تمام مرد بھی، تمام عورتیں بھی، تمام کے تمام بچے بھی بالکل مادر ساتھ ننگے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتلا دیجئے، جب سارے مرد بھی، ساری کی ساری عورتیں بھی بالکل مادر ساتھ ننگی ہوں گی، تو کیا ایک کی نظر دوسرے پر نہیں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرے عزیز ساتھیوں، اے عائشہ، اس وقت سارے کے سارے مرد بھی، ساری کی ساری عورتیں بھی اپنے گناہوں میں ایسے سرابور ہوں گے کہ ایک کی نظر دوسرے پر جا بھی نہ سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا وہاں اکٹھی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع میں سے ایک آدمی کو کھڑا کرے گا, اس آدمی سے کہے گا او میرے بندے, اگر تیرے پاس ایک نیکی ہے تو تجھے میں جنت کے اندر بھیج دوں گا, اور اگر تو ایک نیکی کا انتظام نہ کر سکا تو سمجھ لینا یہ میری جہنم ہے جس کے اندر تجھے میں پھینک دوں گا. میرے عزیز ساتھیو, اس وقت تو ہم قرآن پڑھ کر کے بھی نیکی کما سکتے ہیں, اس وقت سے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر کے بھی ہم نیکی کما سکتے ہیں, اس وقت تو ہم قرآن پڑھ کر کے بھی نیکی کما سکتے ہیں, اس وقت تو شعبان کی رات میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے ہم نیکی کما سکتے ہیں. لیکن وہ ایسا وقت ہوگا میرے عزیز ساتھیوں, اس وقت ہم قرآن پڑھ کر کے بھی نیکی نہیں کما سکتے, اس وقت ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کر کے بھی نیکی نہیں کما سکتے. میرے بھائیو بزرگ دوستو, اس وقت والدین کی خدمت کر کے بھی نیکی نہیں کما سکتے, اس وقت ہم کسی کی خدمت کر کے بھی نیکی نہیں کما سکتے. اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا او میرے بندے, اگر تو نے ایک نیکی کا انتظام کر لیا, او میرے بندے تو نے اگر ایک نیکی کا انتظام کر لیا تو میں تجھے جنت کے اندر بھیج دوں گا, جہاں میری دودھ کی نہریں ہیں, جہاں شہد کی نہریں بھی ہیں, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے وہاں ساری چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اس بندے سے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آدمی ایک نیکی کو تلاش کرے گا, اور میرے عزیز ساتھیوں وہ ایک نیکی کے لیے دوڑا پھرے گا, اور میرے عزیز ساتھیوں وہ ایک نیکی کو تلاش کرے گا, وہ سوچے گا ایک نیکی تو میں اپنی والدہ سے لے کر آ جاؤں گا. وہ دوڑتا ہوا میرے عزیز ساتھیوں اپنی والدہ کے پاس جائے گا اور اپنی والدہ سے کہے گا اے میری والدہ, جب میں دنیا کے اندر تھا, اے میری والدہ جب میں دنیا کے اندر تک بھی نہیں آیا تھا, اے میری والدہ جب میں تیرے پیٹ کے اندر تھا, اے میری والدہ مجھے اگر پیٹ کے اندر ذرا سی تکلیف ہو جایا کرتی, اے میری والدہ تو بڑی پریشان ہو جایا کرتی تھی, اے میری والدہ جب میں دنیا کے اندر تشریف لایا, اے میری والدہ تو نے دنیا کے اندر میرا خیال رکھا, اے میری والدہ اگر مجھے بخار چڑھ جایا کرتا تھا, اے میری والدہ تو بڑی پریشان ہو جایا کرتی تھی, اے میری والدہ اگر میں گھر سے بھی نکل جایا کرتا, راستے میں کئی مرتبہ تو مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھا کرتی تھی, اے میری والدہ اگر میں گم ہو جایا کرتا تھا, اے میری والدہ تو بڑی پریشان ہو جایا کرتی تھی. وہ اپنی والدہ کو ہر بات کہے گا. میرے عزیز ساتھیوں, وہ اپنی والدہ کو دنیا کی ہر بات یاد دلائے گا اور اپنی والدہ سے کہے گا اے میری والدہ آج یہ تیرا بچہ ایک نیکی کی وجہ سے پریشان ہے, اے میری والدہ اگر تو نے اسے ایک نیکی دے دی تو یہ تیرا بچہ جنت کا حقدار ہو جائے گا, جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار. اور میرے بندے میں نے ایسے باغات کو تیار کر رکھا ہے, میں نے ایسی چیز کو تیار کر رکھا ہے, آج تو دنیا میں ملوث ہے, آج تو دنیا کی چیزوں میں ملوث ہے, اور میرے بندے میں نے تیرے لیے وہاں بہترین انتظام کر رکھا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, وہ دوڑتا ہوا جب اپنی والدہ سے ہر بات کہے گا تو والدہ ہر بات کا اقرار کرے گی, ہر بات کو کہے گی, لیکن میرے عزیز ساتھیوں وہ والدہ بھی جس نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا, وہ والدہ جو اس کے لیے پریشان ہو جایا کرتی تھی, وہ والدہ جو اس کے لیے ہر وقت بے چین رہا کرتی تھی, وہ والدہ بھی اس وقت ایک نیکی دینے کے لیے اس کو منع کر دے گی. میرے عزیز ساتھیوں, جب والدہ انکار کر دے گی تو اس کو پھر اپنے ابا جی کا خیال آئے گا,
اپنے والد صاحب کا خیال آئے گا، وہ دوڑتا ہوا اپنے والد صاحب کے پاس جائے گا اور اپنے والد صاحب سے کہے گا، اے میرے والد صاحب، جب میں دنیا کے اندر تھا، اے میرے والد صاحب، اگر مجھے بھوک لگا کرتی تھی، اے میرے والد صاحب، تم میرے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا، اے میرے والد صاحب، جب میں دنیا کے اندر بیمار پڑ جایا کرتا تھا، اے میرے والد صاحب، تم میرے لیے ہاسپٹل کا انتظام کر دیا کرتا تھا، اے میرے والد صاحب، اگر مجھے گاڑی کی ضرورت پڑی، اے میرے والد صاحب، تو نے میرے لیے گاڑی کا انتظام کیا، اے میرے والد صاحب، جس چیز کی مجھے ضرورت پڑی، اے میرے والد صاحب، اگر مجھے گاڑی کی ضرورت پڑی تو نے گاڑی کا انتظام کیا۔ آج بھی یہ تیرا بچہ تجھ سے ایک نیکی کا سوال کرتا ہے، اگر تو نے اسے ایک نیکی دے دی تو تیرا بچہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت والد بھی انکار کر دے گا، والد بھی کہے گا کہ آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ بڑے عجیب سے کھینچا ہے، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ اس آیت کے اندر میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، والدہ بھی کام نہیں آئے گی، غرض اس دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آج جو کچھ کرنا ہے دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے، دنیا کے اندر رہ کر ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، دنیا کے اندر رہ کر ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کم ہے ورنہ بہت کچھ بتلانے کو دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔